بھلائیوں سے محبت، برائیوں سے نجات، یہی ہے روح دو عالم، یہی ہے راز حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سرکش انسان کو ہمارے ہاں ایک برا انسان سمجھا جاتا ہے۔ نہ صرف ہمارے ہاں بلکہ تمام معاشروں میں، تمام علاقوں میں، تمام ملکوں میں، تمام جگہوں پر اس کو اچھا انسان نہیں سمجھا جاتا۔ وہ شخص جو نافرمان ہوتا ہے، وہ شخص جو انکار پر جم جانے والا ہوتا ہے، جو سرکشی کرنے والا ہوتا ہے، اور جو کسی معاملے پر اکڑ جانے والا ہوتا ہے، کسی خاندان میں، کسی ملک میں، کسی ریاست میں، اسی طرح کسی بھی دائرے میں، کسی سوسائٹی، کسی معاشرے میں ایسے فرد کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تو لیکن یہ جاننا چاہیے کہ سرکشی کیوں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے اس طرح کی اکڑ، اس طرح کی نافرمانی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک طرح سے حق سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یعنی اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو خیال میں سوچ رہا ہوں، جو نظریہ میں پیش کر رہا ہوں، اسی طرح جو رویہ میں اختیار کر رہا ہوں، وہی بات، وہی رویہ، وہی نظریہ، وہی رائے برحق ہے، عین سچ ہے، حقیقت ہے۔ تو اس ابرام میں یا اس جگہ پر آ کر کھڑا ہونا شروع کر دیتا ہے کہ جو کچھ میری بات ہے اسی بات کو صحیح مانا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس کے پیچھے بعض اوقات استدلال ہوتا ہے اور بعض اوقات استدلال نہیں بھی ہوتا، لیکن اپنے آپ کو وہ حق سمجھتا ہے۔ حق سمجھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہر لحاظ سے، یعنی عقلی لحاظ سے بھی اس کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے منصب کے تقاضوں کے پیش نظر، بعض اوقات وہ اپنی مسند کے پیش نظر، بعض اوقات اپنی بڑائی کی بنیاد پر وہ اس طرح کا استحقاق اپنے لیے پیدا کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی حق ہوں، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ اصل میں انسان کے اندر سرکشی کا، نافرمانی کا، اکڑ کا، انکار پر جم جانے کا داعیہ یا جذبہ یا رویہ پیدا کرتی ہے۔ تو اگر ہمیں سرکش نہیں ہونا، اس امر کا ادراک کرنا پڑے گا کہ اصل میں جب میں اپنے آپ کو برحق سمجھ لیتا ہوں، اس جگہ پر سمجھ لیتا ہوں کہ میری بات کسی صورت غلط نہیں ہو سکتی، تو یہی رویہ پھر بڑھتے بڑھتے انسان کو انکار پر اور سرکشی پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اب سرکشی کی جو مختلف صورتیں ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے خیالات کے اندر سرکشی پیدا ہوتی ہے، یعنی ہم سوچتے ہیں، ہم تصور کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں، ہمارے خیالات کے اندر کچھ سرکش نوعیت کے خیالات آتے ہیں، کچھ نافرمانی کی نوعیت کے خیالات آتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ہم ان کا اظہار نہیں کرتے، ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، لیکن در حقیقت وہ ہمارے ذہن کے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک صورت یا ایک جگہ سرکشی کی یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس کی آماجگاہ بنتا ہے اور ہمارے خیالات اس کا مرکز بنتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات خیالات سے جب بات آگے بڑھ جاتی ہے تو نظریات کی جگہ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی خیالات تو اپنے ذہن کی حد تک محدود رہتے ہیں، لیکن نظریہ اور فکر جب سرکشی کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو عقیدے اور ایمان کی جگہ پر رکھ رہے ہیں، اور اس کو بنیادی جگہ پر رکھ رہے ہیں کہ اصل میں جو کہہ رہا ہوں اس کی اصل حقیقت عین حق ہے۔ جب ہم اپنے نظریے کے حوالے سے اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم نظریات کے مقابل میں سرکش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نظریے کی سرکشی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر بعض اوقات سرکشی نظریے سے آگے بڑھ کر عمل میں ڈھلتی ہے۔ انسان کا وجود ہی یہ ہے کہ پہلے کچھ وہ سوچوں کو سوچتا ہے، پھر اس کی سوچیں جب پختہ ہوتی ہیں تو وہ نظریات اور افکار میں تبدیل ہوتی ہیں، اور پھر وہ اس کے عمل میں ڈھلتی ہیں،
تو بعض اوقات سرکشی کا رویہ انسان کے عمل کا احاطہ کر لیتا ہے اور انسان اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف وہ نظری طور پر سرکشی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف عملی طور پر اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کہ سرکشی اور کوتاہی میں فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان محض کوتاہی کی وجہ سے، محض غفلت کی وجہ سے نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، اسی طرح غلطی کا مرتکب ہوتا ہے، انکار کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات اس کا سبب سرکشی نہیں ہوتی، محض غفلت ہوتی ہے، محض تساہل ہوتا ہے، محض سستی ہوتی ہے۔ یہ وجوہات تو ہوتی ہیں، لیکن اس کے دل میں، اس کے نظریات میں، اس کے خیالات یا اس کے ذہن میں یہ خیالات نہیں ہوتے کہ میں اکڑنا چاہتا ہوں، میں دوسرے کو چیلنج کر رہا ہوں، بلکہ اپنی ان سستیوں کی وجہ سے وہ انکار کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی یہ کیفیت بھی ہوتی ہے، ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر لینا چاہیے۔ یعنی غفلت کا انکار ایک اور نوعیت کا انکار ہے اور سرکشی کا انکار ایک اور نوعیت کا انکار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو مزید تحلیل کر لیتے ہیں، اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ سرکشی کیسے آگے بڑھتی ہے۔ تو سرکشی بنیادی طور پر پیدا ہوتی ہے غفلت سے، یعنی پہلے انسان سستی کا رویہ اختیار کرے گا، والدین نے کوئی بات کہی ہے، اساتذہ نے کوئی بات کہی ہے، بڑوں نے کوئی بات کہی ہے، اسی طرح حکمرانوں کی طرف سے کوئی قانون آیا ہے، اس کے بارے میں سستی کا، غفلت کا رویہ ظاہر ہونا شروع ہوگا، اور یہ سستی اور غفلت پھر آہستہ آہستہ بے نیازی میں تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ غفلت اور سستی سے آگے بڑھ کر انسان اصل میں اس سے بے پرواہ ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر اس کو آہستہ آہستہ اس کی فکر نہیں رہتی کہ یہ جو میں رویہ اختیار کر رہا ہوں، یہ جو انکار کر رہا ہوں، یہ جو نافرمانی کر رہا ہوں، یہ جو قانون شکنی کر رہا ہوں، یہ در حقیقت کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بے نیازی کا رویہ وہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس سے اگلا جو سٹیپ ہے کہ وہ بے نیازی سے آگے بڑھتے بڑھتے انانیت کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے غفلت پیدا ہوتی ہے، پھر وہی غفلت بے نیازی میں بدلتی ہے، بے پرواہی میں بدلتی ہے، اور پھر وہی بے پرواہی، بے نیازی انسان کی انانیت میں، یعنی پھر وہ ان چیزوں کا آہستہ آہستہ اسیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، قیدی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر انانیت کا آخری جو درجہ ہے وہ سرکشی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اس حق پر سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہی بات صحیح ہے، جو میں رویہ اختیار کر رہا ہوں وہی رویہ صحیح ہے، باقی سب لوگوں کو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اس کے آگے جھکنا چاہیے۔ میں کسی کے آگے نہیں جھکوں گا، میں کسی کی بات کو تسلیم نہیں کروں گا، میں تو انکار ہی پر کھڑا ہوں گا، دوسرے لوگوں کو میری بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سرکشی سے، نافرمانی سے، انکار سے بچنے کا طریقہ ہے۔ ایک تو وہی بات ہے جو ہم نے شروع میں پیش کر دی کہ انسان کو اپنے آپ کو عجز کی جگہ پر کھڑے کرنا چاہیے، اس کو اس جگہ پر اپنے آپ کو نہیں کھڑے کرنا چاہیے کہ وہ سراپا حق ہے، اس کی بات بالکل برحق ہے، بلکہ اس جگہ پر کھڑے کرنا چاہیے کہ اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، دوسرا کوئی اس کی غلطی کو واضح کر دے گا تو وہ اس کو قبول کر لے گا، اور اگر دوسروں نے اس کی بات کو قبول کر لیا تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوں، بلکہ جس طرح اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی، خرد کی اور ایمان کی، اخلاق کی نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے بھی اس طرح کی کچھ نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ اس میں جو بچنے کا دوسرا پہلو ہے، دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو اپنے شعور میں لے کر آئیں کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ شعور اگر ہمارے تصور میں ہر وقت موجود ہوگا، ہمارے وجود کا حصہ ہوگا، ہمارے عمل کے اندر سرایت کیے ہوئے ہوگا، تو پھر ہر وقت ہم اپنے پروردگار سے ڈریں گے، اور پروردگار کے اگر کوئی احکامات ہیں تو ان کے مقابل میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ اس نے اگر یہ حکم دیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ موافقت کے ساتھ چلو، ان کے سسٹمز کے ساتھ، ان کے معاملات کے ساتھ سازگاری کے ساتھ چلو، تو ہم اسی جگہ پر کھڑے ہوں گے، نافرمانی اور اکڑ کی جگہ کو اختیار نہیں کریں گے۔ سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں
کہ اس نے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔